And now I would like to welcome Professor Naeem Masood for enlightening us with your perspective on the significance of Defence Day. آپ لوگوں کے لیے میرے پاس ایک خوشی کی خبر ہے، کیونکہ مجھے جو دعوت نامہ ملا تھا اس میں میرا 20 منٹ ٹائم تھا۔ ممکن ہے دعوت نامے مختلف ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، حق لئی لڑنا پیندا ہے، جیون لئی مرنا پیندا ہے۔ میرے لیے پہلے تو میرا دل کر رہا تھا میں یہ کہوں بریگیڈیئر عمران ملک اور محترم بریگیڈیئر غضنفر سے کہ تجھے، آپ کو بھی، تجھے میرے مکان، تجھے میرے جہان، میرے زمان کی خبر بھی ہے، تجھے میرے جہان، میرے زمان کی خبر بھی ہے۔ میں کشتیوں کا گیت تھا، تم لاریوں میں لے آئے۔ جب ایک جرنلسٹ کو آپ بیچ میں بٹھا دیں گے، ایک طرف ایجوکیشن کا جرنیل اور دوسری طرف دو دفاعی جرنیل، بریگیڈیئر بھی جرنیل ہوتے ہیں، تو گویا مجھے آپ نے سٹیج پہ نہیں ٹکٹکی پہ بٹھایا۔ آپ نے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک بات پڑھی تھی ڈاکٹر عظمیٰ قریشی، آج اس کا میں نے ثبوت بھی دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ میں 3 باتیں ہوتی ہیں، چونکہ یہ دفاعی لیڈرشپ ہے، آپ نظریاتی لیڈرشپ ہے، تو ادھر بھی لیڈرشپ، ادھر بھی لیڈرشپ۔ تو جو لیڈرشپ میں 3 باتیں ہوتی ہیں، آج اس لیب میں میں نے اس کا تجزیہ، تجربہ، مشاہدہ بیک وقت دیکھ لیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جس کا بھوک پہ کنٹرول ہو، جس کا نیند پہ کنٹرول ہو، اور جس کا غصے پہ کنٹرول ہو۔ جتنی محبت سے، جتنی الفت سے آپ لوگوں نے سنا، جب لائٹ گئی، چند لوگ گئے ہیں صرف، انہوں نے یہ فائدہ ضرور اٹھایا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو یار مجھے بھی کوئی موضوع ملا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بریگیڈیئر عمران ملک کے ساتھ بڑے ٹاک شو میں بیٹھے ہیں، اور دوسرے آپ نے بریگیڈیئر صاحب جو بٹھائے ہیں، بریگیڈیئر غضنفر علی جو ہیں، وہ بھی میرے بڑے پیارے دوست ہیں۔ تو میں تو بریگیڈیئر غضنفر علی کو ملنے آیا تھا، لیکن مجھے میرے شہر کا بریگیڈیئر مل گیا۔ اسے کہتے ہیں یوم دفاع۔ میں گھر سے نکلا تو میں نے پرائیویٹ فیسیں دے کے جس بیٹی کو ڈاکٹر بنایا ہے، لاسٹ 20 کو، ڈاکٹر صاحبہ کو پتہ ہے، تو میں نے کہا بیٹا وہ کہہ رہے ہیں بڑا آپ بیس شیس لگا رہے ہیں، خیر تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا میں نے 2 days ڈیفینس ڈے، تو آئی ہیو ٹو گو دیئر۔ تو بیٹی کہتی ہے کس فیز میں؟ بیٹی کہتی ہے ڈیفینس کے DHA کے کس فیز میں؟ آپ لوگوں کا اس یونیورسٹی کا بہت شکریہ۔ پچھلی دفعہ یہاں عنان اقتدار ڈاکٹر بشریٰ مرزا کے پاس تھی، کچھ دن قبل ایک حال میں حاضر ہوا، کچھ گزارشات کی، پھر عنان اقتدار بدلا، ڈاکٹر شگفتہ ناز کے پاس آیا۔ وہ آپ نہ سوچے، جب میری بہن کے پاس عنان اقتدار تھا، قسم سے انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی یہاں کبھی نہیں بلایا تھا، کیونکہ یہ میری حرکتوں سے واقف تھے۔ تو جو چیز میں نے بریگیڈیئر صاحبان یہاں دیکھی ہے، ایک تو کسی نے اپنی یونیورسٹی کا تعارف نہیں کروایا، ممکن ہے وائس چانسلر صاحبہ آئیں تو کروائیں۔ کم عمری میں ان لوگوں نے ورلڈ رینکنگ میں اپنا نام درج کروایا۔ میں آپ سب کو، پوری ٹیم کو، پورے اسکالرز کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب مطلب کی بات کر لیں۔ میرے خیال میں جو میں
بریگیڈیئر عمران ملک اور بریگیڈیئر غضنفر صاحب کی گفتگو سے جو میں نے کنکلوژن نکالی ہے، بریگیڈیئر عمران ملک کا تو ایک تھیسس تھا، ونڈرفل تھیسس، اور محترم بریگیڈیئر غضنفر نے ساری باتیں کی. انہوں نے پالیٹکس کی بھی بات کی، فارن افیئر کی بات بھی کی، انہوں نے نہیں کی تو ایجوکیشن کی بات نہیں کی. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو وہ میں کروں، کیونکہ میں پولیٹیکل کا بندہ ہوں. جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جب تک 4 نظریات میں فریکوینسی نہ ہو، جب تک 4 نظریات میں فریکوینسی نہ ہو، کسی بھی ملک کا دفاع، کسی بھی ملک کا بقا بڑا مشکل ہے. Now we are living in a global village. اب جب آپ کسی یونیورسٹی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ نظریے کا دفاع بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ملکی سرحدوں کا دفاع. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم آج خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں، جنہوں نے سرحدوں کی آبیاری یا دفاع اپنے کفن سے کیا یا اپنی لاشوں سے کیا، اپنی دن رات کی محنت اور مشقت سے کیا، اپنے والدین اپنی اولاد سے دور رہ کے کیا. اور الحمدللہ آج بھی بھلے ہی ہم عدالتی معاملے میں دنیا میں 140ویں نمبر پہ ہوں، تاہم اپنے دفاعی معاملے میں، اپنی پاک فوج کے معاملے میں ہم ٹاپ 3 میں شامل ہیں. اب انہوں نے تو اپنا کام کر دیا اور کر بھی رہے ہیں. اب نظریے کا دفاع کیسے ہونا ہے، دوسرا دفاع تعلیمات کا دفاع کیسے ہونا ہے، تیسرا دفاع جس کی بات بریگیڈیئر غضنفر نے بھی کی، ڈیموکریسی کا ڈیفنس کیسے ہونا ہے. تو جو 4 دفاع ہیں، جو مطلوب و مقصود ہے اس قوم کو، وہ ملکی سرحدوں کا دفاع، وہ جمہوریت کا دفاع، وہ نظریے کا دفاع اور وہ تعلیمات کا دفاع ہے. اگر چاروں میں فریکوینسی نہیں ملے گی تو اس آئی ٹی ورلڈ میں، اس ڈیجیٹل دنیا میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، ہم سروائیو نہیں کر سکتے. سو ایسے ادارے جہاں آج آپ نے ہمیں مکالمہ کی دعوت دی ہے، دیکھیں مکالمہ کے لیے 2-3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں. تاریخ کا علم ہو، آئین کا آپ کو پتہ ہو، انٹرنیشنل افیئرز سے تھوڑے بہت روشناس ہوں، اور یہاں بھی غصے کی بلڈ میں کمی ہو. اتنی کمی نہیں کہ جتنی آیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے بلڈ میں، لیکن پھر مکالمہ آگے چلتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی بریگیڈیئر صاحب نے کہ ہمارا دفاع کا بجٹ اتنا نہیں ہے جتنا بھارت کا ہے. لیکن چونکہ آپ سکالرز بیٹھے ہیں، آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ بنگلور اب وہ سلیکان ویلی بن چکا ہے جہاں سے 75% ایکسپورٹ ہوتا ہے. بریگیڈیئر دیکھیں، ہم بیٹھے ہیں بریگیڈیئر صاحب یونیورسٹی میں. یونیورسٹی وہ ہوتی ہے جہاں سوال اٹھایا جاتا ہے اور جہاں مکالمہ ہوتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ میرے سامنے تو تعلیمات کے جرنیل اور بریگیڈیئر بیٹھے ہیں. یہاں سوال نہیں اٹھائیں گے تو کہاں اٹھائیں گے؟ جب ہم بات کرتے ہیں نظریاتی دفاع کی تو پاکستان کو ورلڈ کا نظریاتی چوک کہا جاتا ہے. لوگ اسے جغرافیائی چوک کہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب میں پاکستان کو دنیا کا نظریاتی چوک کہتا ہوں. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر شہرگ ہے پاکستان کی، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان شہرگ ہے پورے ایشیا کی. پاکستان کے بغیر کسی کی بات نہیں بنے گی.
ब्रिगेडियर साहब की किताब और ब्रिगेडियर साहब का थीसिस कहता है कि जंग होगी। मैं कहता हूं कि अब नफसा नफसी ऐसी है, नफसा नफसी के लिए जंग तो होगी लेकिन वो कन्वेंशनल वार नहीं होगी। माजरत के साथ मेरी बात गलत भी हो सकती है लेकिन मकालमा के जुमरे में आपको लेना पड़ेगा। मैं ये देख रहा हूं कि 10, 15, 20 साल बाद दरवाजे बदल जाएंगे। जिस तरह आप देखें कि चाइना आगे आ गया, चाइना अमेरिका के मुकाबले में आगे आ गया, तो अब इससे क्या होगा? बिजनेस होगा। हमें ईरान की ज़रूरत है, ईरान को हमारी ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान को भी हमारी ज़रूरत है। बेशक वो जितना भी यहाँ गैर कानूनी आके बस ले या बसाने वाले अब पछता भी रहे हो, मैं एग्रीकल्चर वालों की बात कर रहा हूँ। तो इन सब बातों में मुझे ये लग रहा है कि इंडिया के दरवाजे भी इधर होंगे। देखिए, इंडिया में और चाइना में उतनी ही दुश्मनी है ब्रिगेड साहब जितनी हम में और इंडिया में, लेकिन चाइना इंडिया की मदद हमसे 20 गुना ज्यादा करता है। चाइना इंडिया की मदद हमसे 20 गुना ज्यादा करता है। चाइना जिसका ताइवान के साथ बराह रास्त ही टकराका है, जिस तरह हमारा और इंडिया का, चाइना ताइवान की मदद हमसे 10 गुना ज्यादा करता है। दिस इज सिम्बियोसिस, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। अब म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप के दौर में जो कोई थोड़ी सी मकारी करेगा, कोई थोड़ा सा चीट करेगा, वो वार कहलाएगी। अब किसी को मरले नहीं चाहिए, अब किसी को जमीनें और शहर फतह नहीं करने हैं। वापस आते हैं उस बात पे। परेशान ना होइए, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, वादा किया। आपको तो सांप ही सूंघ गया, मैं इतना खतरनाक तो नहीं बोल रहा। अल्लाह की कसम 25 मिनट बस, ना 20 मेरे, ना घंटा घंटा आपका और ब्रिगेडियर साहबान का, 25 मिनट। देखिए, नजरिए के पासबां आप हैं, नजरिए के जर्नैल आप हैं। आप उन लोगों की बीहकनी करें जो कहते हैं कि असली मुतालिया पाकिस्तान नहीं पढ़ाया जाता। ये हमारे मैं ये वाहद बात करने आज आपकी यूनिवर्सिटी में आया हूं। देखिए, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको जो हमने पढ़ाना है कौमी सोच के साथ पढ़ाना है, उनको हम आहंग करना है नजरिया के साथ। क्या पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 7वीं के बच्चे को हमने क्रिटिक्स वाला अदब पढ़ाना है? फिर तो उन्हें समझ नहीं आएगी। क्या हमने क्रिटिक्स वाली हिस्ट्री पढ़ानी है? उन्हें समझ नहीं आएगी। आजकल लोग गुस्से में एक बात करते हैं कि तनख्वाह नहीं मिलेगी तो असली मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाना शुरू कर देंगे। असली मुतालिया पाकिस्तान ही यही है कि मुझे अपनी सरहदों की दफा करने वालों को सलाम करना है, मुझे अपने नजरियाती सरहदों के दफा करने वाले असातिज़ा को सल्यूट करना है, मुझे अपने तालीमाती सरहदों की हफाजत करने वाले असातिज़ा को, लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करना है, मुझे जमहूरियत को खराज तहसीन पेश करना है। बात सिर्फ कर लेते हैं, 2 दफ़ा छोड़ देते हैं तालीमाती दफ़ा की। ब्रिगेडियर साहब ने वो सारी बातें की जो आबे ज़र से लिखने के काबिल है, दोनों ब्रिगेडियर साहबान ने। लेकिन एक अर्ज़ मैंने भी करनी है। मैं ये कहता हूँ नहायत माजरत के साथ लेकिन पूरी मोहब्बत के साथ कि अमेरिका अगर अमेरिका है तो उसकी वजह ये है वहाँ 5670 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, यूनिवर्सिटियाँ, तालीमी अदारे ऐसे हैं जिनकी रिसर्च बिकती है। सिर्फ आतशो आहन नहीं बिकता अमेरिका का, उनकी रिसर्च बिकती है। तो जब रिसर्च जिनकी बिके, आने वाले दौर में वही एटमी पावर होगा जिनकी रिसर्च बिके। आपने हमारी कौम के पास, हम जिंदा कौम है, सालमियत की बैटरी चार्ज करने का दिन
یوم دفاع کہلاتا ہے. دیکھیں جب ہماری آمریت والے، جب ہماری جمہوریت والوں نے سوچ لیا چیلنج، انہوں نے کہا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مسائل نہیں ہے، پاکستان مسائل کا نہیں چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بھٹو بنیاد رکھتا ہے اور جنرل ضیاء الحق اس کو تکمیل دیتا ہے، اور پھر ایک جمہوری لیڈر میاں نواز شریف آ کر کے دھماکے کر دیتا ہے. یہ پورے کا پورا زنجیری عمل پوری قوم کی لیبارٹری میں چلا. تو ہم اپنی سالمیت کے لیے یونیورسٹیوں والے نظریہ، جنہوں نے تعلیمات کے نظریے کا دفاع کرنا ہے، بریگیڈیئر صاحب ہماری فزکس نے آپ کو دفاع کا خوبصورت موقع دیا. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ کیا دفاع میں کمی آ گئی، یا مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے؟ ہمارے ہاں کو نوبل لاریٹ کیوں نہیں آ رہا؟ اب تو ان میدانوں میں جنگ ہونی ہے نا، اب ریسرچ کے میدانوں میں جنگ ہونی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ اس گلوبل ولیج کے انٹر ڈسپلن معاملات کو، ٹرانزیشنل ڈسپلن معاملات کو، ملٹی ڈسپلن معاملات کو آپ انٹرپرنیورشپ پہ بھی لائیں گے، آپ اپلائیڈ ریسرچ پہ بھی لائیں گے، آپ جوہری توانائی میں بھی لائیں گے. اور ان سب چیزوں کی ضرورت مجھے ان لیبارٹریز میں، ان جامعات کی لیبارٹریز میں، ان یونیورسٹیز کی لیبارٹریز میں نظر آ رہی ہے. اور مجھے رب کعبہ کی قسم میں آپ لوگوں سے بہت ہوپ فل ہوں، میں اپنے ملک کے دفاع سے ہوپ فل ہوں. میں کیوں نہ ناز کروں کہ میرے پاس ٹاپ 3 جو بہترین فوج ہے وہ موجود ہے. اب مجھے یہ کوئی نہ کہے کہ دیکھیں جی آکسفورڈ اتنے 100 سال پرانی ہے، یہ اسٹینفورڈ اتنے 100 سال پرانی ہے، یہ ہارورڈ اتنے سال پرانی ہے. 7 یونیورسٹیاں میں کل پڑھ رہا تھا 2002 کے بعد بنی امریکہ میں. ابھی ہم تعلیمات کی نظریاتی دفاعی کی بات کر رہے ہیں. 7 اس میں ایک یونیورسٹی بنی کیلیفورنیا، ایک کیلیفورنیا یونیورسٹی پہلے بھی ہے، یہ کیلیفورنیا یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مرسٹ اس کے نام سے ہے. 2002 میں صرف 75 اسٹوڈنٹس تھے. جارجیا یونیورسٹی بنتی ہے 2006 میں. بریگیڈیئر صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ فلم آرٹس کو شروع کرتے ہیں، وہ میڈیا آرٹس کو شروع کرتے ہیں، وہ پول سائنس کو شروع کرتے ہیں. میں نیٹ فلکس بہت دیکھتا ہوں، میں امیزون بریگیڈ صاحب بہت دیکھتا ہوں. ہمارے پاکستان میں ایک کام آپ نے اور کرنا ہے تعلیمات کے نظریے کے دفاع والوں. ہم کیوں نہیں، ہمارے ہاں ہر یونیورسٹی میں ایک میڈیا سائنسز کا ڈپارٹمنٹ تو ہے، ہم حب الوطنی کے لیے چھوٹی چھوٹی فلمیں کیوں نہیں بناتے؟ ہم فلم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارا فنون لطیفہ صرف شادی اور طلاق ہی میں کیوں پھنسا ہوا ہے؟ بھارت کی دیکھیں میں اسے ناکام ریاست نہیں کہوں گا، اپنا دشمن ضرور مانتا ہوں، لیکن بڑا دشمن، غیرت مند اور صاحب کردار دشمن کو ذلیل دشمن نہیں سمجھتا، کہتے ہیں مقابلہ ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا. وہ یاد ہوگا بریگیڈ صاحب سونیا گاندھی نے کہا تھا ہم نے کلچرلی پاکستان کو فتح کر لیا. اب وہ پاکستان کو فتح تو کبھی بھی نہیں کر سکے، نہ وہ کر سکیں گے، لیکن یہ کلچرل کا دفاع بھی ہم نے کرنا ہے. ہر چیز میں پیسے نہیں چاہیے. میں نے کیوں یہ بات کی کہ آپ یہ کہیں گے کہ امریکہ میں 200 سال پرانی یونیورسٹیز ہیں. میں نے جن 7 یونیورسٹیوں کی بات کی وہ 2002 سے 2008 تک بنی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اب جب کسی کو اسکالرشپ ملتا ہے، پروفیسر صاحبہ اگر طب نازک پہ برا نہ گزرے، میں چونکہ ٹیچر ہوں نا تو جو مجھے اسٹوڈنٹ اچھے لگتے ہیں میں انہیں ہلنے بھی نہیں دیتا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا کیا، آپ دیکھیں او لیول کا بچہ پوری دنیا میں پاکستان کی کامرانی کے جھنڈے نہیں گاڑتا، ہم ہر جگہ گاڑتے ہیں. جب آپ اسکالرشپ پہ امریکہ جاتے ہیں آپ ان کی لیبز کو فتح کر کے آتے ہیں. جب آپ یو کے جاتے ہیں آپ کامیاب و کامران ہو کے آتے ہیں. لیکن ایک عرض آج کروں گا،
ہم مرد اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک بیٹیاں، جب تک 51% بہنیں، جب تک ہماری مائیں ہمارا ساتھ نہ دیں۔ اگر تعلیماتی دفاع کو اور مضبوط کرنا ہے، اور اگرچہ آپ ہی نے کرنا ہے، تو آپ کو مردوں سے بڑھ کر آگے ہونا ہوگا، کیونکہ آپ مردوں سے بڑھ کے ذہین ہیں۔ آدھے سے زیادہ گولڈ میڈل آپ چھین کے لے جاتی ہیں۔ یہ تو شکر ہے یہاں مرد نہیں ہے، ورنہ یہاں وہ بھی شکست و ریخت کا سامنا کرتے۔ تو آپ لوگوں پہ اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی میرے ان بھائیوں جرنیلوں پہ اور ججوں کا میں نے نہیں کہنا، ابھی مجھے ججوں سے امید نہیں ہے۔ آخری بات، بریگیڈیئر صاحب نے یہ دریچہ کھولا تھا جمہوریت کا۔ دیکھیے، جس جمہوریت کو بریگیڈیئر صاحب نے کہا جمہوریت اور سوشو پولیٹیکل اور اکنامیکل پولیٹیکل وغیرہ وغیرہ کے لیے سیاست کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، سیاست گالی نہیں ہے، سیاست تو خدمت ہے، بشرطے کہ سیاستدان کا ڈی این اے ٹھیک ہو۔ وہ بھی آپ کے پاس پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ ہے، آپ ایسی پالیسی کیوں بیان نہیں کرتے؟ آپ کا آئی آر کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہوگا، کوئی دوسرا ہوگا، پالیسی ہم کو دیں۔ ہم جتنے جرنلسٹ ہیں گنجا کانا لکھتے ہیں، ڈیپ نالج تو آپ لوگوں کے پاس ہے۔ تو جمہوریت کی تعریف یہ ہے، بات جمہوری دفاع کی ہو رہی تھی، تو جمہوری دفاع، جمہوریت ہے کیا؟ دو باتیں ہیں، مشاورت اور جواب دہی کا نام جمہوریت ہے۔ آج میری خواہش ہوگی یہ دو جملے آپ، یہ دو لفظ یاد کر لیں، جواب دہی اور مشاورت، اس کا نام جمہوریت ہے۔ دیکھیں، آمریت کسی بھی ملک میں پنپ ہی نہیں سکتی۔ ایک اکلوتا آدمی بغیر جواب دہی کے اور بغیر مشاورت کے اتنے سارے چیلنجز کو میٹ ہی نہیں کر سکتا۔ آج کے دن میں یہ جو اللہ بھلا کرے پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ ناز کا، کہ انہوں نے ہمیں اپنی بیٹریاں ریچارج اور چارج کرنے کا موقع دیا اور یوم دفاع کے حوالے سے موقع دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ مجھے آج جا کے اپنی بیٹی کو بھی بتانا ہے، بھائی صرف ڈی ایچ اے ڈیفنس نہیں ہوتا، ڈیفنس ڈے بھی ہوتا ہے۔ میں استاد تھا، یہ میری دو بیٹیاں، ایک اے پی ہے، ایک یونیورسٹی میں ایک لیکچرر ہے۔ میں نے بریگیڈیئر صاحب ایک دن دونوں سے پوچھا، فلاں بندہ تو دہریہ ہے، کہتی ہے ڈیڈی دہریہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یار میں نے تو ٹیوشنیں پڑھا کے آپ کی فیسیں دی ہیں، آپ لیکچرر اور اے پی ہو گئی، آپ کو یہی نہیں پتا۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، اب جو چیلنجز ہیں، مسائل ہمیں نہیں ہیں۔ یہ جو چیلنجز ہمارے پاس آئے ہیں، دیکھیں تیل کا مسئلہ، لڑائیوں کی بات ہوئی نا، جب یوکرین کی لڑائی ہوگی اور امریکہ کو کمزور کیا جائے گا یا روس کو کمزور کیا جائے گا یا چائنا کو کمزور کیا جائے گا تو لاٹھی مواشی چلے گی۔ لیکن یہ جو بلوں کی چوری ہے، یہ ہماری حکومتوں کا قصور ہے۔ یہ ڈالرز کی جو سمگلنگ ہے، یہ دفاع والوں کا اور جمہوریت والوں کا، دونوں کا قصور ہے۔ مائنڈ تو نہیں کریں گے نا؟ وہ میں نے کہا، یہ بھی بتا دوں، میرے ایک دوست ہے انجینئر مظفر آباد سے، میں نے کہا یار آپ نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا یار جمہوریت جو ہے اس میں مشاورت ہے اور جواب دہی ہے۔ انہوں نے کہا پتر جدن تیری جواب دہی ہوئی نا تو لگ پتہ جائے گا۔ میں نے اس لیے بریگیڈیئر صاحبان سے پوچھا آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ تھینک یو ویری مچ۔